أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق اللہ العظیم. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے عزت بخشنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. خود اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے. کتنا مکرم بنایا ہے؟ اللہ نے آدم کی اولاد کو کتنی عزت بخشی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاً بعد کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی، کتنا اونچا مقام ہمیں عطا فرمایا کہ جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہے تھے، ابھی تخلیق مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے ہماری عزت افزائی کا سلسلہ شروع فرما دیا. بلکہ جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تبھی فرشتوں میں اعلان کر دیا انی جاعلک للناس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان اعلان فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. فرشتوں نے عرض کیا بار الہ ہم سے آپ کی عبادت میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ دن رات ہم آپ کی تحمید و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے عرض فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی صلاحیت کیا ہوگی، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تخلیق کے مراحل سے حضرت آدم علیہ السلام گزر رہے تھے. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو مکمل بنا لوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور ادھر سجدہ کرانے کے لیے فرشتوں کی صف بندی کرا دی گئی کہ تخلیق جب مکمل ہو جائے
اور روح اور جسم جب ایک ساتھ مل کر کے ایک جاندار انسان وجود میں آ جائے تو تم اس کے سامنے فوراً سجدے میں گر جانا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں مکمل اس کی تخلیق کر لوں، مکمل اس کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں. اللہ نے اس روح کی نسبت اپنی جانب فرمائی. ہمارے اعزاز کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمارے اعزاز کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے. وہ تو اللہ نے قرآن کریم میں توحید کا اتنا جامع مضمون ارشاد فرمایا ہے اور اتنا مکمل مضمون قرآن کریم میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا. ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کی نسبت اللہ نے جو اپنی جانب فرمائی ہے، اس سلسلے میں نہ جانے کیا کیا باتیں بنائی جاتی ہیں اور شرک کا ایک اور دروازہ کھلتا. لیکن توحید کے مضمون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے اس کھلنے والے دروازے کو پہلے ہی بند فرما دیا. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. پہلے سے صف لگا دی گئی ہے، امام ابھی نہیں آیا ہے، پہلے سے سب بندی لگا دے گئی، قبلہ ابھی موجود نہیں ہے جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی لیے شروع میں نے کہا تھا اللہ نے ہماری عزت افزائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے وقار کو مجروح کرنے میں، ہم نے اپنی عزت کو گھٹانے میں، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے میں، ہم نے اپنے آپ کو پست کرنے میں، ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کون سی وہ برائی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی جن میں سے ایک ایک برائی کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو جس ایک خصلت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ تمام خصلتیں جو انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. قربان جائیے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ آپ میری قوم کو ہلاک نہ فرمائیے. اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اپنے جسم کے اعتبار، اپنے جسمانی اعتبار سے ان کے درمیان موجود ہوں، اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے طور اور طریقوں کے اعتبار سے آپ جس قوم کے درمیان موجود ہوں، ہم ان کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو کب کا ہمارا وجود مٹ گیا ہوتا. لیکن اللہ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے. ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے یہی دین قیامت تک باقی رہے گا.
ہم کو اللہ نے جو کتاب ہدایت عنایت فرمائی ہے وہی کتاب ہدایت ہمارے لیے قیامت تک باقی رہے گی، اور جب تک یہ دین باقی رہے گا، جب تک یہ کتاب اس دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی رہے گی، جب تک اللہ کا نام اس دنیا میں لیا جاتا رہے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ گویا اس دنیا کا نظام اور اس دنیا کا وجود اس دین پر ہے، اس دین کے ماننے والوں پر ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں پر ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اللہ اللہ کہنے والا وہ مسلمان ہوگا، اللہ اللہ کہنے والے وہ اہل ایمان ہوں گے، اور اللہ اللہ کہنے والے یہی جب تک باقی رہیں گے دنیا کا نظام باقی رہے گا۔ تو جب اللہ نے ہمیں اتنا معزز بنایا، اللہ نے جب ہمیں اتنے اعزاز سے نوازا کہ فرشتے جو کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں وہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ نہ موسم کی سختی کا کوئی اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، نہ حکم کی سختی کا کوئی اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، بس یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل ان کو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار مخلوقات کے درمیان تین بڑی مخلوقیں پیدا فرمائی: انسان، جنات اور ملائکہ۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کے اندر معصیت اور نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا، ان سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی وہ نافرمانی کریں۔ گویا وہ تکوینی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ دوسری مخلوق جنات اور شیاطین کی ہے، جنہیں اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر شر کا مادہ غالب رکھا ہے، ان کے اندر خیر کا مادہ گویا نہیں ہے، شر کا مادہ اللہ نے ان کے اندر غالب رکھا ہے، ان سے شر کا وجود ہوگا، بلکہ شیاطین کے اندر شر ہی کا مادہ ہوتا ہے۔ اتنا مغلوب ہے خیر کا مادہ کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے شیاطین کے اندر شر کا مادہ رکھا ہے، اور انسان کے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے گئے ہیں۔ انسان اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور انسان اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کے مادے رکھے گئے ہیں، اس کی طبیعت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ نیکی کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اس کا نفس اس بات کی طرف بھی اس کو لے جاتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے، وہ برائی کرے، وہ گناہ کا کام کرے۔ ایک طرف نفس ہے، شیاطین ہے، جو اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ گناہ کرے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی مدد اور تائید ہے،
جو اس بات کی طرف اس کو آمادہ کرتی ہے، ابھارتی ہے کہ وہ نیکی کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ سے وہ ڈرے، اللہ سے وہ خوف کھائے۔ جب ان دونوں کی کشمکش ہوتی ہے، نیکی اور خیر کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، اطاعت اور معصیت کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، محض اللہ کے خوف سے، محض اللہ کے ڈر سے کہ اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، دنیا کا نظام اسی کے اختیار میں ہے، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اس کی طاقت اور قوت میں ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کی وہ اطاعت کرتا ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ کی نافرمانی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کشمکش کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی نیکیوں اور اس کی اطاعتوں کا مقام بہت بلند ہے کہ فرشتے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے یہاں کشمکش نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، ان کے یہاں کشمکش نہیں ہے کہ وہ برائی کریں کہ نیکی کریں۔ ایک طرف دنیا کی چمک دمک ان کو برائیوں کی طرف لے جائے اور دوسری طرف اللہ کا خوف ان کو نیکی کی طرف لے جائے، یہ بات ان کے اندر نہیں ہے، چونکہ ایک ہی مادہ اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر بھی انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور اس کی اطاعتوں کا، اس کی فرما برداریوں کا، اس کے نیک اعمال کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کی بڑی قدر دانی ہے، اور اللہ ہمارے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو بظاہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا جو بظاہر فرشتوں اور شیاطین کے مادوں کے مقابلے میں حقیر ہے اور گھٹیا ہے۔ اسی بنیاد پر تو شیطان نے ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ آپ نے تو مجھ کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جس کی صفت بلندی کی طرف جانا ہے وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، وہ تو پستی کی طرف جاتی ہے۔ تو جس کے عنصر میں پستی ہے ہم اس کے سامنے سجدہ کیوں کریں؟ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے وہ ملعون قرار پایا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور ہم نے اس کو سمندر میں بھی سوار کیا۔ انسان کو خشکی پر بھی قابو دیا، اور صرف خشکی پر چلنے ہی پر قدرت نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے اس زمین کو بالکل مسخر کر دیا ہے کہ ہم اس زمین کو جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس زمین کے اوپر چلتے بھی ہیں، اور اس زمین کو کھود کر کے ہم اپنے مکانات کی بنیادیں بھی اس میں ڈالتے ہیں، اور زمین کو کھود کر کے ہم اس میں سے پانی بھی نکالتے ہیں۔ انسان زمین کی کھدائی کر کے اس کے ہیرے اور جواہرات اور اس کے اندر پائی جانے والی معدنیات کو، اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے خزانے کو بھی نکالتا ہے۔ اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا ہے، یہاں تک کہ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور جانوروں کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہم سے جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بے شمار جاندار دنیا کے زمین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ شیر ہے، ہم سے بہت طاقتور ہے، ہماری طاقت جسمانی اعتبار سے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پورے مجمع میں اگر ایک شیر آ جائے پورا مجمع درہم برہم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم بھاگیں گے کہ شیر کے حملے سے پہلے ایک دوسرے کے کچلنے کی وجہ سے کتنے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جسمانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہم سے بہت طاقتور بنایا،
ہاتھی ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی اس کا جسم ہم سے بہت بڑا ہے اور اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ نے وہ عقل اور فہم و فراست رکھی ہے، تو اس صلاحیت کی وجہ سے، اس فہم و فراست کی وجہ سے انسان ان کو بھی مسخر کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے شیر کا شکار کر لیتا ہے، اس کو پکڑ کر کے پنجرے میں بند بھی کر لیتا ہے، ہاتھی کی پشت پر وہ سواری کرتا ہے، گھوڑے کی پشت پر سواری کرتا ہے، جبکہ جسمانی اعتبار سے ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ گھوڑے کی ایک لتی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو لگام لگا دیتے ہیں، وہ ہمارے تابع ہوتا ہے، ہم جب چلاتے ہیں وہ چلتا ہے اور ہم جب اس کو روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے، ہم اس کو لگام لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے سمندر کو، پانی کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ ہم کشتیوں کے ذریعے سے اس کے اوپر سفر بھی کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر پائی جانے والی بے شمار مخلوقات اور وہ خزانے جو اللہ نے سمندر کے اندر رکھے ہیں، ہم غوطے لگا کر کے ان ہیرے اور جواہرات کو اور ان موتیوں کو سمندر سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے اگرچہ ہم کو کمزور بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے ہمارے اندر اتنا ہنر رکھا ہے، اللہ نے ہم کو اتنی فہم و فراست سے نوازا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مسخر کر لیا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان کے پورے خلا کا ہم سفر کرنے لگے۔ اللہ ایک طرف تو اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، لیکن ہم اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ 5 بار مسجد پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ ہیں بستی کے جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ اللہ نے 24 گھنٹے میں ہمیں کتنی دیر کے لیے اپنے گھر میں بلایا، جبکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہماری عزت ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہمارا وقار ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہماری سربلندی ہے، وہ اللہ کے ان گھروں سے جڑنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے اور اللہ کے گھر سے مضبوط رہا، ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کی کتاب سے مضبوط رہا، ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کی شریعت سے مضبوط رہا، ہم نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، تو پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر سربلندی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی سربلندی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، جب تک مسلمان دنیا کے اندر شان و شوکت کی زندگی گزار رہا تھا، جب مسلمان دنیا کے اندر سر بلند تھا، صحیح معنوں میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، صرف نام کے لیے دنیا میں 56 یا 58 ملکوں پر حکمرانی نہیں تھی، بلکہ صحیح معنوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ وہ وقت تھا جب مسلمان اللہ سے مربوط تھا، وہ وقت تھا جب ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ وقت تھا
تھا جب ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت تھی، وہ وقت تھا جب ان کے دلوں میں دین سے محبت تھی، وہ وقت تھا جب ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ بہت دور ہم نہ جائیں، قرآن کی کیا تاثیر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں قرآن کریم کی کتنی محبت ہے۔ ہم بہت دور نہ جائیں، ماضی قریب کا زمانہ ہے، مصر کا حکمراں جمال عبد الناصر نام آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا۔ اس نے روس کا سفر کیا جہاں کمیونسٹوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے نظام کی دعوت دی۔ اس وقت مصر وہ مصر نہیں تھا جو آج ہے۔ عرب کے اندر وہ وسعت، وہ فراوانی، وہ خوشحالی، وہ مال و دولت نہیں تھا جو آج موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے سرخ جھنڈے کی طرف آ جاؤ۔ ان کا سرخ جھنڈا ہوا کرتا تھا، اور وہ سرخ جھنڈا صرف دیکھنے کے لیے سرخ جھنڈا نہیں تھا، ان کا پورا ایک نظام تھا، ان کی ایک پوری ذہنیت تھی، ان کا ایک نظریہ تھا جس کو وہ سرخ جھنڈے سے تعبیر کرتے تھے۔ وہ کمیونسٹی تھے، اللہ پر ایمان ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سرخ جھنڈے کی طرف آ جاؤ، ہمارے سرخ قانون کی طرف آ جاؤ، ہم تم کو مالا مال کر دیں گے، دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، ہر طرح کی مدد تمہاری کی جائے گی، مالی بھی مدد کی جائے گی، فوجی بھی مدد کی جائے گی۔ وہ دینی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھا، دین کی سوجھ بوجھ اس کو نہیں تھی، سفر سے واپس آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد روس کا اس کا سفر ہوتا ہے۔ قاری عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تلاوت پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ہم بڑے شوق کے ساتھ ان کی تلاوتوں کو موبائل کے ذریعے سے، ٹیپ ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے کہا کہ حضرت قاری صاحب، آپ کو میرے ساتھ روس کے سفر پر چلنا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ روس میں میرا کیا کام ہے، میں تو قرآن پڑھ کر کے صرف لوگوں کو سناتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا وہاں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کیا کام تھا، کس مقصد سے وہ لے کر کے جا رہے تھے، کچھ بیان نہیں کیا ان کے سامنے، ان کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بس میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ بہرحال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمال عبد الناصر کے ساتھ روس کے سفر پر گئے۔ جب ان کی خصوصی میٹنگ ہوئی ان کے حکمرانوں کے درمیان، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ آپ نے کیا غور کیا، آپ کس نتیجے پر پہنچے، کیا ہمارے نظریے کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو آپ کو کچھ پڑھ کر سنائیں گے۔ اشارہ کیا حضرت قاری صاحب کی طرف کہ آپ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرما دیجیے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اپنے خاص لب و لہجے میں انہوں نے چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور ہر ایک کا سر جھکا ہوا تھا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن کریم عربی زبان میں، اور ان کی وہ مقامی زبان تھی، عربی زبان سے وہ نابلد تھے، عربی زبان وہ جانتے بھی نہیں تھے، قرآن کریم کے ایک لفظ کا معنی وہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب چند آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد وہ خاموش ہوتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ جو اسلام کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہ جو اپنے نظریے کی دعوت دے رہے تھے، ارتداد کی دعوت دے رہے تھے، صرف قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی
اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل پگھلتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دل موم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جتنا سخت پتھر بھی نہیں ہوتا، پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر مانا کہ بہت سخت ہوتا ہے، اور سختی میں پتھر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نہریں اس سے نکل پڑتی ہیں اور ایک دنیا اس نہر سے سیراب ہوتی ہے، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پانی اس سے بہ پڑتا ہے۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ اوپر سے لڑھک کر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بات پر پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی قبر کی ہولناکی کا تذکرہ کیا جائے، محشر کی ہولناکی کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے، لیکن وہ سنتا ہے اور سن کر کے دامن جھاڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے محترم اور بزرگوں اور دوستوں، ان تمام تر سختیوں کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر ایمان تو ضرور موجود ہے، چاہے وہ راکھ کی شکل میں ہو۔ آگ جب بجھ جاتی ہے، اگرچہ ہمارے دل میں ایمان کی آگ روشن نہیں ہے، وہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہے، لیکن جب اس راکھ کو بھی پیدا جاتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، اور وہاں پھونک مارنے والا کوشش کرتا ہے تو اسی چنگاری سے آگ جلا لیتا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے ایمانی آگ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر چنگاری موجود ہے۔ اتنا اثر تو ضرور ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے، اللہ پر ایمان کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، جنت اور جہنم کا جب اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے، قبر کی ہولناکی کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے، تو ہمارے اس جلی ہوئی راکھ سے چنگاری ضرور نکلنی چاہیے، اور جب اس جلی ہوئی راکھ سے چنگاری نکلے فوراً ہم اس کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس وقت ہمارے دل کے اندر ایمانی بیداری آئے اور ہم کسی اللہ والے کا بیان سن کر کے، کسی کی تقریر سن کر کے، قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے، اور اللہ والوں کی اس دنیا کے اندر عزت اور ان کا وقار دیکھ کر کے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا بھی کتنی حقیر ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی چمک دمک کتنی معمولی ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آپ کو عزت اور وقار کی زندگی گزارنی چاہیے، ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس سے دنیا کے اندر بھی ہماری سربلندی ہو، اور آخرت میں جب سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک آخری انسان موجود ہو اور ان کے درمیان ہماری ذلت اور رسوائی نہ ہو، جب ان چیزوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے تو ہمارے دلوں کے اندر ضرور ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہوگی، وہ راگ سے چنگاری نکلتی ہوگی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم نے اس وقت عمل کرنا شروع نہیں کیا اور آج اور کل اور پرسوں پر ہم اس کو ٹالتے رہے کہ رمضان آئے گا تو ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر پابندی کریں گے، جمعہ کا دن آئے گا جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم پابندی کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم نے اس کے لیے وقت مقرر کرنا شروع کر دیا تو جو ایک حرارت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی تھی، جو ایک بیداری ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی تھی، جو ایک چراغ ہمارے دل کے اندر جلا تھا، وہ چند دنوں کے اندر پھر بجھ جائے گا، اس لیے کہ شیطان بھی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، وہ کب چاہے گا کہ ہم اپنے راستے کو بدلیں، لیکن ہم اگر بدلنے پر آ جائیں، لیکن اگر ہم طے کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہی ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنا راستہ بدلنا ہی ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے توفیق آئے گی، اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کی اس توفیق سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور ہم اپنا دین کا راستہ متعین کر سکتے ہیں، اور دین کے راستے پر ہم اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں۔ ہم سے زیادہ دین سے دور لوگ بھی دین پر آئے ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہم کچھ نمازیں ہفتے کی اور سال کی پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، اتنا ہم کرتے ہیں تو ہم تو دین سے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ جو دین کو مٹانے کے در پہ تھے، جو دین کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے، حضرت ابو سفیان کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ وہ سرداران مکہ ہیں جو دین کو مٹانے کے لیے آمادت ہے، اور ہر وہ کوشش کرتے تھے دین کو مٹانے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے، جو ان کے بس میں تھا، جو ان کی قدرت اور اختیار میں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دین پر چلا دیا، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے راستے پر لے آئیں، ورنہ جو دنیا کے اندر ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیا کے اندر ہم پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس ذلت سے اور اس پستی سے اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں نکال سکیں گے۔ اور ہمارے لیے بہترین موقع مبارک ہے جو بالکل قریب ہے، رمضان المبارک۔ آنے والا رمضان ہم کو مل جائے، ہمیں رمضان کے مقدس مہینے سے سرفراز فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ شعبان کا جب مہینہ آ جاتا تو رمضان المبارک کی تیاری آپ شروع فرما دیا کرتے تھے، اور رمضان
رمضان کی مبارک ساعتوں کا ذکر فرماتے تھے، رمضان کے اعمال کا تذکرہ ہم فرماتے تھے، رمضان کے اندر خیر اور برکتوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اللہ کی رحمت کی بارشوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اللہ کی مغفرت کا تذکرہ فرماتے تھے، اور رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا روزہ کس طریقے سے خیر و برکت والا روزہ ہو اور ہم کس طریقے سے پورے طریقے سے رمضان المبارک سے فیضیاب ہو سکے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے بالکل آخری دن یعنی اگلا دن رمضان کا ہوتا، اگر چاند طلوع ہو جاتا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، صحابہ کرام کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس خطبے کو سنیں، ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس خطبے کو سن کر کے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فکن ہے، ہونے والا تھا لیکن وہ اتنا یقینی تھا، علماء کرام موجود ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا ہونا ایک دم یقینی ہوتا ہے اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سمجھو یہ ہو گیا۔ رمضان المبارک آنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عظیم ایک عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہے، جس طریقے سے بادل سایہ فکن ہوتا ہے اور ہم اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں اور اس بادل سے اللہ کی رحمت پانی کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں رحمتوں کا بادل تمہارے اوپر سایہ فکن ہوتا ہے اور پورے رمضان اللہ کی طرف سے وہ رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے کہ آیا اور گزر گیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جاءکم شہر رمضان کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے اور دوسرے مہینوں کی طرح سے آئے گا گزر جائے گا، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فکن ہے، شہر عظیم شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر بڑا خیر رکھا ہے۔ فیہ لیل خیر من الف شہر، شہر فیہ لیل خیر من الف شہر، ایک یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات آئے گی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے کسی اور امت کو سرفراز نہیں فرمایا، جو اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا، کہ ہم صرف ایک رات عبادت کریں اور ایک مہینے کی راتوں کا اجر و ثواب ہم کو مل جائے، 1000 مہینے کی راتوں کا اجر و ثواب ہم کو مل جائے۔ 1000 مہینے کی راتیں تو کتنوں کو پوری زندگی میں نصیب بھی نہیں ہوتی، ان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی ہے کہ وہ 1000 رات عبادت کر سکیں، لیکن ایک رات اس میں ایسی ہے کہ صرف اس ایک رات اگر عبادت کوئی بندہ کر لیتا ہے تو 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثل نہیں کہا گیا بلکہ خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر وہ رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ ہر بالغ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو،
عاقل ہے، بالغ ہے، تو رمضان المبارک کا روزہ اس کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ہر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، صرف ہم پر یہ روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ ان عبادتوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ہر امت پر فرض کیا تھا۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے کسی بھی امت کو اس سے محروم نہیں فرمایا۔ ان کی تعداد مختلف رہی ہوگی، ان کے اوقات مختلف رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے ہر امت پر روزہ فرض فرمایا ہے۔ اور یہ کتنا عظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے اللہ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، لیکن محدثین ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، روزے کے اندر ریاکاری اور نام و نمود نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، روزہ نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، تو مسلمان تنہائی میں ہوگا تب بھی وہ کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والے عمل سے بچے گا، اور وہ مجلس میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی وہ بچے گا۔ اور اگر کسی کو دکھلانے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتا، نام و نمود کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، تو لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے گا کہ میں روزہ دار ہوں، لیکن جیسے وہ تنہائی میں جائے گا وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چھپ کر کے کھاتے ہیں لیکن وہ روزہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تو روزہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ تو روزہ ہی نہیں ہے، اور جو روزہ ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، لیکن اس میں اہتمام دیکھیے، اس میں عظمت دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کی حد کیا ہوگی، اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دیں گے، اللہ اپنی عظمت کے مطابق روزے کا بدلہ دیں گے۔ تو روزہ جب اتنی عظیم الشان عبادت ہے تو روزہ چھوڑنے کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک ہے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو عبادت جتنی اہم ہوتی ہے اس عبادت کا چھوڑنا بھی اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، یہ جو ظاہری سمجھانے کے لیے کہ روزے کا وبال کتنا شدید ہے، چونکہ ہمیں یہ بات ظاہری مسئلے سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ظاہری مسئلے سے میں سمجھاتا ہوں کہ روزے کا وبال کتنا سخت ہے۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، جبکہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت تھی، وہ بیمار نہیں تھا کہ جس کے لیے چھوٹ ہو، وہ مسافر نہیں تھا جس کے لیے شریعت نے چھوٹ رکھی ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت تھی، وہ روزہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس روزے کی قضا تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ کیا ہے وہ ذرا غور سے سنیں۔ ایک روزے کا کفارہ مسلسل 60 دنوں تک روزہ رکھنا، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، یہ ہے روزے کا کفارہ۔ ایک دن بھی ناغا اگر ہو گیا کسی بھی وجہ سے،
عورتوں کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن عورتوں کا جو ہر مہینے کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا جائے تو کسی اور وجہ سے اگر ایک دن بھی ناگا ہو جاتا ہے، مرد کا کسی بھی وجہ سے اگر ایک دن کا بھی ناگا ہو جاتا ہے، پھر اس کے رکھے ہوئے روزے بیکار ہو گئے، اب نئے سرے سے پھر اس کو 2 مہینے کا روزہ رکھنا۔ ہاں واقعاتاً اگر 2 مہینے کا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، 2 مہینے کا روزہ اگر وہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو اس کو کھلانا پڑے گا۔ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے جس کا موقع یہاں نہیں ہے، لیکن اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور اس کی عظیم الشان ہونے ہی کی یہ بات ہے کہ ایک روزہ چھوڑ دینے کا یہ گناہ اور یہ وبال اور یہ ہماری سزا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر اس کی سزا کیا ہوگی ہم بیان کرنے سے اس کو قاصر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، پورے سال اس کی قضا کرتا رہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو برکت ہے، پورے سال اس کی قضا کرتا رہے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے نہیں پا سکتا۔ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اللہ رب العزت نے اس کے رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ تراویح کی نماز، قیام لیل سے مراد یہاں تراویح کی نماز ہے کہ یہی رمضان المبارک کی خصوصی نماز ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں وہ تو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہیں، رمضان المبارک کی جو خصوصی نماز ہے جس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جس میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، وہ تراویح کی 20 رکعت نماز ہے۔ چاند دیکھنے سے لے کر کے اگلے چاند دیکھنے تک، یعنی پورا ایک مہینہ پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ اگرچہ سنت ہے، یہ اگرچہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تراویح کی نماز سے محروم رہا تو وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہا۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصی نماز ہے اور یہ ان عبادتوں میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ نے رمضان المبارک میں خیر اور برکت رکھی ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت بارش کی طریقے سے نازل ہوتی رہتی ہے۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اور جس نے کسی بھی نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، کوئی بھی نفلی عبادت وہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور نمازیں وہ پڑھتا رہے، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا رہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام کے مقابلے میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو جس نے رمضان المبارک میں کسی بھی طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا نفلی عبادت کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے۔ لمبی حدیث ہے، پوری حدیث کی اگر میں تفصیل کرنے لگوں تو بہت زیادہ وقت لگے گا، اس کے چند حصوں کی تذکرہ میں اور کر دیتا ہوں۔ آگے اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، وہ کوئی بھی روزہ دار ہو، اپنا پڑوسی ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن افطار کرانے میں غربا کو شریک کرنے کی جو فضیلت ہے، اگر کسی افطار کی مجلس میں اور افطار کی پارٹی میں غربا اور مساکین کو نہیں بلایا گیا تو وہ افطار کی مجلس اور وہ افطار کی پارٹی خیر اور برکت سے محروم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ ان غربا کی وجہ سے ارشاد فرمائی ہے۔
کہ اللہ کے کتنے نیک بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے پاس شام کو افطار کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، پانی کے سوا ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، اور بسا اوقات تو پانی بھی موجود نہیں ہوتا۔ ایسے غربا کے لیے خاص طور سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مغفرۃ من ذنوبہ وعتق رقبۃ من النار رقبۃ من النار۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک تو ایسا نہیں ہے جو روزے کو کسی روزہ دار کو افطار کرا سکے، ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا، ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس فضیلت کو ہم میں سے ہر ایک آدمی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیسے حاصل کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر الصائم، اللہ رب العزت یہی ثواب ارشاد فرماتے ہیں، یہی ثواب عنایت فرمائیں گے جو روزہ دار کو افطار کرائے، اللہ رب العزت یہی ثواب اس کو عنایت فرمائیں گے جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے، من مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، جو ایک گھونٹ دودھ سے، ایک عدد کھجور کے ذریعے سے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو صرف پانی کے ذریعے سے اگر کوئی افطار کرا دیتا ہے، کسی کو روزہ کھولنا روزے کا سامان مہیا کرا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہی ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی کو پیٹ بھر افطار کرایا، افطاری کا اتنا سامان اس تک پہنچا دیا، اس کو اتنا کھلایا اور اتنا پلایا کہ اس کا پیٹ بھر دیا اس نے، سقاہ اللہ من حوضی شربۃ من ماء، اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی کا ایسا گھونٹ پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں داخل ہونے تک۔ میدان محشر کی سخت گرمی، دھوپ، سورج اتنا قریب ہوگا کہ ہمارا بھیجا پکتا ہوا ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ ہمارا پسینہ سر سے لے کر کے پیر تک جائے گا اور ہمارا دماغ کھول رہا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اور ایک گلاس پانی کی قیمت اس کی پوری زندگی کی نیکی بھی نہیں کر سکے گی۔ ایک واقعہ ہے جس کو سنانے کے بعد میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس وقت پانی کی کتنی قیمت ہوگی اس واقعے سے ہمیں محسوس ہوگی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے آبادی سے، اپنے گھر بار سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے اعز و اقارب سے، سب سے رشتہ اس نے توڑ لیا، اور ایک ایسی جگہ اس نے اپنی عبادت گاہ بنا لی جہاں کسی انسان سے اس کی ملاقات نہ ہو، اور وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیے، 10-20 سال نہیں، 500 سال اللہ نے 500 سال تک اس نے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ جا، میں نے اپنی رحمت سے تجھ کو بخش دیا، جا، میں نے اپنے فضل سے تجھ کو بخش دیا، میری عنایت ہے، میرا فضل و کرم ہے،
میرا لطف ہے، میری مہربانی ہے، میں تم کو بخش دیتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو 500 سال تک آپ کی عبادت کی ہے، پھر میری وہ عبادت کہاں گئی؟ 500 سال تک عبادت کے باوجود بھی آپ اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل کریں گے، میں اپنی عبادت کی بدولت جنت میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنی عبادت کی بدولت جاؤ۔ پھر میدان محشر کی سختی، دھوپ کی شدت اور پیاس، اتنی سخت پیاس اس کو لگی کہ وہ اتنی سخت پیاس اس کو لگے گی کہ وہ بے چین ہو جائے گا اور حوض کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا، اس کو اپنی عبادت پر بڑا فخر تھا اور وہ اپنی عبادت کی بدولت جنت میں جانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پیالہ پانی نمودار ہوگا، ایک شخص اس کے سامنے سے گزرے گا جس کے پاس ایک پیالہ پانی ہوگا، وہ عبادت گزار کہے گا کہ اے اللہ کے بندے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، یہ پیالہ پانی کا مجھے دے دو۔ وہ کہے گا کہ یہ پانی پھرے میں نہیں ملے گا، بلکہ اپنی عبادتیں مجھے دے دو اور یہ پیالہ لے لو۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور بالآخر اس ایک پیالے پانی کے بدلے میں اپنی 500 سال کی عبادت بیچ دے گا وہ۔ یہ میدان محشر کا عالم ہوگا اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جھکے گا، اللہ کے سامنے گر گڑائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ آپ کی رحمت ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے، آپ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ دھوپ ہوگی، شدت ہوگی، دماغ ہمارا کھول رہا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھلا دے گا، سقاہ اللہ من حوض شربۃ من ماء، اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے اس کو پانی کا ایسا گھونٹ پلائیں گے، لا یظمأ، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جنت میں تو پھر موج ہی موج ہوگی، جنت میں تو پھر بہار ہی بہار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، اس کا اول حصہ رحمت ہوگا، اس کا درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت والا حصہ اور عشرہ ہوگا، اور اس کا آخری حصہ اور عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہوگا۔ ومن خفف عن مملوکہ، اور جس نے اپنے مملوک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا، اپنے جتنے بھی ماتحت ہیں، اپنے اولاد ہیں، اپنے نوکر چاکر ہیں، اپنے خدام ہیں، ان کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں اور ہم ان کے کاموں کے بوجھ کو اگر ہم ہلکا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ غفر اللہ لہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش لیں گے۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے بالکل آگے ہے اور ہم ان ارشادات کی روشنی میں اپنا رمضان گزاریں اور اپنی زندگی کو سنواریں، اور پھر پورے سال ہم اپنی زندگی کو اسی راستے پر لگا کر کے رکھیں۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد شیاطین آزاد کر دیے جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو آزاد نہ کریں بلکہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔